مضمون کا یہ جو سوال ہے جناب، اس کو خوشخطی تو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب اگلی جو بات ہے جناب وہ یہ ہے کہ اس سوال کو آخری پیراگراف کے اندر بات کیا کرنی ہے، آپ نے اپنا نقطہ نظر بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ اس پہ بات ہو رہی تھی، آگے جو ہے وہ چلتے ہیں جناب۔ اس سوال کو سب سے آخر میں حل کرنا چاہیے ٹیچرز، یعنی کہ میں بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ جو سوال ہے اس کو بچے کو سب سے آخر میں اٹیمپٹ کرنا چاہیے۔ کیوں کہ بچے کے پاس ریلیکس ہوتا ہے اور تمام تر جو ہے وہ اسے آگے یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس نے آگے بھی کوئی اور بھی سوال کرنا ہے۔ تو یہ سب سے لینتھی اور سب سے زیادہ نمبر رکھنے والا میٹرک لیول کا یہ کویشچن ہے۔ 15 نمبر جناب اس کے ہوتے ہیں، اور اتنے نمبر والا سائنس سبجیکٹ کا کوئی بھی سوال موجود نہیں ہے آپ کے میٹرک لیول پہ۔ آپ اتنے بڑے ڈائیگرام بنانے کے بعد، ایکسپلینیشن کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا نمبر کٹ جاتا ہے، 2 نمبر ملتے ہیں وہ بھی کٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ سوال ہے جس پہ، یہ وہ مضمون ہے جناب جس پہ آپ تھوڑی سی محنت توجہ کریں تو آپ کی پوزیشن کہاں سے کہاں جا سکتی ہے۔ تو کسی بھی مضمون کی اہمیت جو ہے بیٹا کم نہیں ہے۔ تو اس سوال کے لیے کم از کم 40 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 50 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وقت جو ہے وہ ہم نے فل لینتھ پیپر کے لیے رکھا، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو بورڈ کے اندر جو ہے جب آپ پیپر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مضمون امتحانی کاپی، یہ بڑا اہم بات ہے جناب، اور بچے پوچھ کے پورا سال جو ہے وہ بار بار ایک ہی سوال جو ہے پوچھتے ہیں جناب۔ یہ میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو بالکل غور و فکر سے جو ہے وہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو مضمون امتحانی کاپی کے کم از کم 5 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جو شیٹس ہیں نا آپ کی، اس کے پیج، ٹھیک ہے، شیٹس کی بات نہیں کر رہا، صفحات کی۔ اور زیادہ سے زیادہ جناب اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ جتنا مرضی جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ اچھا، تو ہاں جی، اردو کے کسی بھی سوال کے جواب میں املا کی، یہ یاد رکھیے گا، صرف اسی کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ کسی بھی سوال کے اندر اگر 4 اغلاط ہوں تو 1 نمبر کاٹ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے گا جناب کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ املا آپ کی بہت درست ہونی چاہیے۔ جیسے کل مطلب میں نے آپ لوگوں کو گروپ کے اندر بھی بھیج رہا ہوں، بیٹا اردو ٹائپنگ کریں، تو آنے والے دنوں میں نے آپ سے اردو ٹائپنگ کروانی ہے، وہاں پر شارٹ آنسر کویسچن جو ہے میں نے آپ سے لکھوانے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جناب، آج کے ہوم ورک کے اندر جو ہے وہ ایک چھوٹا سا کوئز بھی ہے جو آپ نے آج تیار کرنا ہے۔ صبح جو ہے وہ آپ کو لنک آ جائے گا، اور وہ ہوگا نعت نظم جو ہم نے پڑھی ہے، اس کا فیڈ بیک آپ نے نہیں دیا مجھے ابھی تک، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا لنک آ جائے گا، وہ آپ نے دینا ہے۔ تو اردو کے کسی بھی سوال کے اندر یہ بات ہوگی کہ اگر آپ غلطی کریں گے تو بیٹا 1 نمبر کاٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہ لکھے ہوئے نا 4، یہ بورڈ کی طرف سے ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں، جو آپ کی یہاں پہ آپ کی تربیت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 غلطیوں پر 1 نمبر کاٹ دیتے ہیں تاکہ آپ بالکل غلطی کرنے کا نہ سوچیں، آپ کی پریکٹس جو ہے ویسی ہو جائے۔ تو مضمون والے سوال میں نمبروں کی تقسیم، دوسرا بڑا اہم مسئلہ کہ جناب سر کیسا لکھیں گے اور کتنے جو ہے وہ نمبر آئیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ غور کیجیے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے ہم نے لکھنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ تمہید باندھنی ہے آپ نے مضمون کے اندر، کیا کرتے ہیں سب سے پہلے تمہید باندھی جاتی ہے کہ پس منظر بیان کرنا ہے، تعارف کروانا ہے، کوئی بھی بات لے لیں کہ باتوں میں جیسے کلاس شروع ہونے سے پہلے اور ہم جو ہے وہ آپ سے فیڈ بیک لیتا ہوں میں، پی کے یعنی کہ پریویس نالج ٹیسٹ آپ سے لیتا ہوں، پی کے ٹیسٹ اس کو بولتے ہیں، اور باتوں میں آپ سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہو گئے 2 نمبر، ٹھیک ہے، یہ ایک اقتباس جو ہے وہ آپ نے۔ پھر ہے نفس مضمون،
اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ٹاپک آپ سے پوچھا گیا ہے، مثال کے طور پر حب وطن ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے خالصاً کیا کیا لکھا ہے، کتنے پیراگراف بنائے ہیں، اور اس میں آپ کو اس مضمون کا مواد آپ نے کتنا کیا ہے۔ تو اختتام، بالکل وہ آپ کو یاد ہوگا، اختتام میں میں نے ابھی آپ کو جو ہے وہ ایک چیز سمجھائی تھی کہ کہا گیا جی کہ آپ کا نقطۂ نظر، ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ لیں اس کے جو ہے وہ کتنے نمبر، 2 نمبر۔ تو پھر اچھا یہ کتنے ہو گئے جناب، 6 7 8 9 10، لیکن کل نمبر کتنے ہیں جناب، یہ کل نمبر کتنے ہیں، 15۔ تو 5 نمبر کدھر گئے، یہ جناب 5 نمبر جو ہے یہ چھپے ہوئے ہیں آپ کے، وہ بورڈ والے جو وہاں پر سب ایگزامینر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ نمبر ہمارے ہیں، یہ نہیں ہم دیں گے۔ اور جو بچہ جناب ان نمبروں سے میں سے 2 3 4 بھی نمبر لے گیا نا، کمال کر گیا کہ اظہار بیان اس کا کیسا ہے، امیدوار کے موضوع پر دسترس کیسی ہے، کمانڈ کیسی ہے جی، جو چیز پوچھی گئی ہے، پھر اس نے حوالہ جات اور منطقی استدلال کے ساتھ جو ہے وہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے کے بعد جو ہے یہ جو چیزیں ہیں اس پہ جو ہے وہ پھر جی ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ نمبر جو ہے آپ کو ملنے ہی تب ہیں جب آپ کا ان چیزوں کے اوپر کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ جناب بورڈ کے پیپر میں یہ سوال جو ہے کتنے نمبر کا ہوتا ہے، تو بورڈ کے پیپر کتنے نمبر کا ہوتا ہے، 15 نمبر کا، لیکن یہ جو ہے وہ کتنواں ہوتا ہے، سوال نمبر 6 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گو کہ یہ مضمون والا سوال جو ہے بورڈ کے پیپر کا آخری سوال نہیں ہوتا، تاہم میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے آخر میں اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری سوال ہوتا ہے تفہیم عبارت، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ والا سوال آخر میں اٹیمپٹ کرنا۔ اب وہ کچھ یوں ہوتا ہے جناب، جو بورڈ کا سمجھ لیں یہ سوال آپ کے سامنے آ گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا جی، اب اس میں سے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے زمزم کے اوپر جو ہے لکھ سکتے ہیں، آپ قائد اعظم کے بارے میں زیادہ لکھ سکتے ہیں، یا آپ تعلیم نسواں کے بارے میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سوچ کر سمجھ کر پھر فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کون سا عنوان جو ہے وہ چوز کرنا ہے۔ تو اچھا جی، آگے جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ مضمون نویسی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو مضمون کے اندر بہت سی اس کی اقسام ہوتی ہیں۔ اب جو ہمارے اس لیول پہ بیٹا موجود ہیں اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ 2 3 بڑے اہم ہیں جن میں سے جو ہے وہ پوچھ لیے جاتے ہیں، اور اس میں سے جو ہے وہ ایک تو جو ہے ادبی مضامین ہے، پھر اخلاقی مضامین، معاشرتی مضامین، سہانی مضامین، ٹھیک ہے، جیسے اقبال اور قائد اعظم، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں۔ تو سیاسی مضامین کے اوپر تو بہت کم میٹرک لیول پہ آتے ہیں، سائنسی مضامین آتے ہیں، تاریخی مضامین آتے ہیں، ٹھیک ہے، جغرافیائی مضامین، یہ آگے آگے ان کی اگزامپل بھی دی گئی ہیں، یہ بہت کم آتے ہیں۔ جو زیادہ کیٹیگری میں سے جو میٹرک لیول پہ بیٹا جی پوچھے جاتے ہیں ان میں جو ہے وہ ایک معاشرتی ہیں، اور سائنسی بھی آتے ہیں جناب، اور یہ سہانی مضامین ہے، ٹھیک ہے۔ ادبی بھی ایک آپشن میں ضرور آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مرزا غالب کے بارے میں یا جو ہے وہ اس طرح۔ بہرحال یہ اخلاقی، یہ میں نشان لگا رہا ہوں، تو ان میں سے جو ہے وہ زیادہ تعداد جو ہے وہ آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح آج کا جو کام ہے بیٹا جی وہ آپ کا، اگر آپ غور کریں تو ہم مضمون نمبر 1 پر جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور آپ سب کے پاس جو ہے وہ جو بھی کتابیں موجود ہیں آپ نے اس میں سے جو ہے وہ تیار کر لیں۔ تاہم میں تو یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ لوگوں کے پاس میرے اپنے نوٹس، سٹارز اردو نوٹس جو ہے وہ آپ موجود ہوں گے جناب،
وہاں سے بھی تیاری کریں. اور اسپیشلی اس سوال کے لیے میں اکثر، بلکہ میری کتاب کے شروع میں بھی لکھا ہوا ہے کہ میں کوئی حرف آخر نہیں ہوں، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرتا رہتا ہوں، چینجنگ دیکھتا رہتا ہوں. آپ بھی کوئی غلطی دیکھیں تو بتائیں جناب. اور اس مضمون کی تیاری کے لیے آپ کسی بھی لیول کی کتاب جو ہے وہ اٹھائیں اور اس میں سے تحریر دیکھیں، معلومات لیں. اخبار اگر آپ کو ملتا ہے تو اس کے اندر کوئی کالم نظر آتا ہے جناب، تو زمزم کے بارے میں معلومات ملتی ہیں تو اس کو یاد کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے جناب، سب سے پہلا اصول کے مضمون کے اندر ہیڈنگز نہیں ہوتی، تو آپ نے کرنا کیا ہے پھر، آپ نے آؤٹ لائن بنانی ہے. اب آؤٹ لائن کیا ہوتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں بیٹا خاکہ. اور یہ بالکل بہت زیادہ صفحہ نہیں آپ نے استعمال کرنا. تو یہ میں نے اپنی آسانی کے لیے جناب کچھ پوائنٹس بنا لیے ہیں تاکہ جو ہے مضمون لکھتے وقت جو ہے مجھے آسانی رہے، مجھے یاد رہے کہ میں نے کیا کچھ کرنا ہے. اچھا، میں نے تو ویسے نمبرنگ دی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو آپ اس کو بلٹس لگا سکتے ہیں، یعنی کہ اس کے نمبر کی جگہ آپ یوں مارکر کے ساتھ جو ہے کوئی بھی ڈیزائن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ جلدی جلدی آپ سے. اسی طرح آپ نے شیٹ کے اوپر جو ہے وہ 3 کالم جو ہے وہ بنا لینے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ اچھے انداز میں اس کو لکھ سکیں. اچھا، اب میں نے صرف آپ کو آج بتایا کہ مضمون نویسی کیا ہوتی ہے، کن کن باتوں کو جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر مضمون جو ہے وہ لکھنا ہے. جناب آپ لوگوں کے پاس جو بھی کتاب، جو بھی نوٹس جو ہے موجود ہیں، خواہ وہ انٹر لیول کے ہیں، میٹرک لیول کے ہیں، یہ میرے نوٹس موجود ہیں. آپ نے دیکھ کر اس کو خوش خط جو ہے وہ اپنے کاپیز پہ لکھنا ہے اور خوش خطی کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے؟